ترکی کے تاریخی ڈراموں کی دنیا میں اس وقت ایک ایسا طوفان برپا ہے جس نے نہ صرف ناظرین کو بلکہ خود پروڈکشن ہاؤسز اور حکومت کو بھی آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم دو بڑے موضوعات پر بات کریں گے۔ ایک طرف سلطان اورحان کی قسط نمبر 22 کا وہ سنسنی خیز موڑ جس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں، اور دوسری طرف وہ لرزہ خیز پابندی جس نے سلطان محمد فاتح سیریز کے سیٹ پر کھلبلی مچا دی ہے۔ بات شروع کرتے ہیں سلطان اورحان غازی سے۔ تازہ ٹریلر نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اب کہانی صرف تلواروں کی نہیں بلکہ اعصاب کی جنگ بن چکی ہے۔ سلطان اورحان نے اپنی فتوحات کا رخ اب کراسی کے اہم ترین علاقے چنارلی کوئی کی طرف موڑ دیا ہے۔ یہ علاقہ صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ اسٹریٹجک لحاظ سے وہ کنجی ہے جو مستقبل کی عظیم فتوحات کے دروازے کھولے گی۔ لیکن کیا یہ اتنا آسان ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ شاہین شاہ اور محمد بے نے سلطان کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے ایک ایسی وادی کا انتخاب کیا ہے جہاں سے زندہ نکلنا کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ یہ وادی ایک موت کا جال ہے جہاں پہاڑوں کی اوٹ میں دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ کیا اورحان غازی اس بار اپنی بصیرت سے اس جال کو بھانپ لیں گے یا وہ اپنے جانثاروں کے ساتھ اس خونی وادی میں محصور ہو کر رہ جائیں گے؟ اسی دوران دورسون کا کردار ایک انتہائی دردناک موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ دورسون جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر شاہین شاہ کے ناپاک منصوبوں کی خبر سلطان تک پہنچائی، اب خود موت کے جبڑے میں ہے۔ اس کی غداری کا پردہ چاک ہو چکا ہے اور دمیر خان جیسے سفاک انسان کی قید میں اس پر وہ ستم ڈھائے جا رہے ہیں جن کا تصور بھی محال ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ دورسون کا راز فاش کس نے کیا ہے؟ کیا یہ یید کی چال تھی؟ یید جو اب ایک ایسی پہیلی بن چکا ہے جسے بوجھنا مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہی یید جس نے بوران سردار جیسے عظیم سپاہی اور عثمان غازی کے ہمیشہ ہم سفر بلکہ سایہ بن کر رہنے والے عظیم سردار کا خون بہایا ہے۔ یہی کردار اب ایک عجیب کشمکش میں ہے۔ ایک طرف ایفرانوس اس کے تعاقب میں ہے اور دوسری طرف اس کا اپنا ماضی اس کے تعاقب میں ہے۔ ناظرین کے ذہنوں میں یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ کیا یید کے نصیب میں توبہ لکھی جا چکی ہے یا پھر اس کا انجام ایفرانوس کی تلوار کے ذریعے ہوگا؟ جہاں تک ہماری بات ہے تو ہم آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ یید کا کردار اب آگے کافی زیادہ پھلنے پھولنے والا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ اب سلطان اورحان یعنی کولش اورحان کے اس ڈرامے کے اس پہلے سیزن کی آخری قسط 27ویں قسط ہوگی، تو یہ کردار اب 27ویں قسط تک ہمارے ساتھ رہے گا، اور امید یہی ہے کہ 27ویں قسط میں یہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اور جب ہم فلاویوس کی بات کرتے ہیں تو یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ رائٹر نے آخر کار فلاویوس کے نقاب کے پیچھے چھپے اس عظیم تاریخی کردار کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یہ آفیشل ہو چکا ہے کہ فلاویوس ہی دراصل وہ ایفرانوس ہے جس کا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا ہے، وہ ایفرانوس جو سلطنت عثمانیہ کے سب سے خطرناک اور بااعتماد آکنجی دستوں کا بانی بنا۔ تاریخ میں ایفرانوس کے بارے میں کئی روایات ہیں۔ کوئی کہتا ہے وہ پیدائشی ترک تھے، کوئی کہتا ہے وہ یونانی نژاد مسلمان تھے، مگر ڈرامے کے رائٹر نے ان تمام روایات کا ایک ایسا نچوڑ نکالا ہے جو عقل کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو دشمن کے گھر میں پلا بڑھا مگر اس کی جڑیں اپنی مٹی سے جڑی تھیں۔ ایفرانوس کا عروج اب اس سیریز کو ایک نئی بلندی پر لے جائے گا، لیکن اس کے سامنے وہ دشمن کھڑا ہے جو بار بار مر کر زندہ ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ رائٹر اس دشمن کو صرف اس لیے بچا رہا ہے تاکہ ایفرانوس کے ہاتھوں اسے ایک ایسی عبرتناک موت دی جائے جو تاریخ کا حصہ بن جائے۔ یہ تو ہوئی کولش اورحان کی بات، اور بات کر لیتے ہیں سلطان محمد فاتح کی اس بڑی اور لرزہ خیز خبر کی جس نے ترکیہ کے میڈیا، ریگولیٹری اداروں اور عوام کے درمیان ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ سلطان محمد فاتح سیریز
جو سلطان محمد فاتح کی زندگی پر مبنی ہے، ایک بڑے تنازع کا شکار ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق سیریز کی ٹیم ایک ایسا منظر فلمانے کی تیاری کر رہی تھی جسے انسانی تاریخ کا ہولناک ترین واقعہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ منظر تھا جہاں ظالم ولاد ڈریکولا نے 40,000 سے زائد عثمانی فوجیوں اور معصوم شہریوں کو نیزوں پر یا سولی پر چڑھا کر ایک انسانی جنگل بنا دیا تھا، اور گزشتہ ویڈیوز میں ہم اس منظر کی یا اس تاریخی واقعہ کا پہلے ہی ذکر آپ کے سامنے کر چکے ہیں۔ ترک حکومت نے اس منظر کی عکس بندی پر سخت پابندی عائد کر دی ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ یہ مناظر اتنے حساس اور پرتشدد ہیں کہ انہیں اسکرین پر دکھانا ناظرین، خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن تاریخ کے اوراق پلٹیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی افسانہ نہیں تھا۔ جب سلطان محمد فاتح اپنی فوج کے ساتھ اس علاقے میں پہنچے اور انہوں نے میلوں تک پھیلے ہوئے نیزوں پر پروئی ہوئی لاشیں دیکھیں، تو وہ عظیم فاتح جس نے قسطنطنیہ کی دیواریں گرا دی تھیں، وہ بھی ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل اس ظلم پر تڑپ رہا تھا۔ آج ترکیہ میں یہ بحث چل رہی ہے کہ کیا ایسی تلخ حقیقتوں کو چھپا دینا چاہیے ہے یا انہیں دنیا کے سامنے لانا چاہیے ہے، تاکہ پتہ چلے کہ حق اور باطل کی اس جنگ میں ہمارے اسلاف نے کیا کیا اور کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہیں۔ ایک طرف میڈیا انڈسٹری کا کہنا ہے کہ اس حقیقت کو چھپانا تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہوگا، جبکہ دوسری طرف حکومت اور سماجی ماہرین کا خیال ہے کہ اسکرین پر دکھائے جانے والے اس قدر بھیانک مناظر معاشرے میں تشدد کے رجحان کو فروغ دیتے ہیں۔ اور اب ویڈیو کے اختتام پر ہم اس موڑ پر کھڑے ہیں جہاں ایک طرف سلطان اورہان کا مستقبل ہے اور دوسری طرف تاریخ کو اسکرین پر دکھانے کی حدود۔ کیا یہ توبہ کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر پائے گا؟ کیا ایفرانوس اپنی نئی شناخت کے ساتھ اورہان غازی کا دایاں ہاتھ بن پائے گا؟ اور کیا آپ کے خیال میں فاتح سیریز میں ولاد کے مظالم کو دکھانا درست تھا یا حکومت کا پابندی لگانے کا فیصلہ زیادہ بہتر ہے؟ یہ سب وہ سوالات ہیں جن کا جواب وقت تو دے گا ہی، لیکن ایک بات طے ہے کہ ترکیہ کی ڈرامے اب صرف تفریح نہیں رہے، بلکہ یہ تاریخ، سیاست اور انسانی نفسیات کا ایک ایسا مجموعہ بن چکے ہیں جس پر بحث برسوں تک جاری رہے گی۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے ہی ہمارے اس تجزیے کو مکمل کرتی ہے۔ اور آخر میں رب دیجیے اپنے میزبان علی یار خان کو اجازت۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔